دو باتوں کا وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام نے کہ صبر کریں گے، یعنی مشکل حالات میں ساتھ نہیں چھوڑیں گے، اور دوسرے یہ کہ نافرمانی نہیں کریں گے۔ تو سمجھیں کہ یہ ایک طرح کا ذہنی وعدہ ہے، ایک فرم ریزولو ہے جو کہ ہر شاگرد کو کر لینا چاہیے استاد کے ساتھ، کہ ہم ان کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ شاگرد فرما برداری کرنے آتا ہے، کروانے نہیں۔ کاش کہ آج کا شاگرد یہ بات سمجھ جائے کہ وہ ڈکٹیٹ کرنے نہیں آ رہا، اس کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ فرما برداری کروائے، نظام کو اپنے حساب سے چلائے۔ وہ نظام کی فرما برداری کرنے آتا ہے۔ جو فرما برداری کرنے آتا ہے جھک کر آتا ہے اور وہ سیکھ جاتا ہے۔ جو فرما برداری کروانے آتا ہے، رولز اینڈ ریگولیشنز میں تبدیلی کروانا چاہتا ہے اپنی کنوینئنس کے حساب سے، وہ ہو سکتا ہے کوئی چیز مکمل تو کر لے، کمپلیشن اور چیز ہے اور اس کا حصول اور چیز ہے، حاصل کرنا اور چیز ہے۔ نالج کمپلیٹ کرنا کچھ اور ہے، نالج ایکوائر کرنا بالکل ڈفرینٹ چیز ہے۔ کتاب ہو سکتا ہے مکمل ہو جائے، حاصل کیا ہوا؟ یہ ہے نا سوال۔ تو دو باتوں کا وعدہ کیا کہ میں کسی معاملے میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ بعض باتیں استاد کی ہو سکتا ہے شاگرد کو سمجھ نہ آئے، اس لیے کہ شاگرد ابھی علم کے نچلے مقام پر ہے۔ استاد اگر استاد بن کر بیٹھا ہے تو کچھ نہ کچھ تو علم اس بیچارے نے حاصل کیا ہوا ہوگا۔ وہ ایک اونچے مقام سے دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ دور تک دیکھتا ہے جو شاگرد نہیں دیکھ پاتا۔ وہ جو فیصلے کرتا ہے بہت کچھ سوچ کر فیصلے کرتا ہے، شاگرد اپنے حساب سے سوچتا ہے، محدود سوچ کے حساب سے سوچتا ہے۔ لہٰذا فرما برداری کرنا وہ سوچ لے کہ مجھ کو ان کی بات ماننی ہے، اور فرما برداری اس کی کرتا ہے انسان جس کی عزت کرتا ہے، جس کو اپنے برابر کا سمجھتا ہے، جس کو احمق سمجھتا ہے، اس کی عزت نہیں کرتا، فرما برداری کیوں کرے گا؟ اگر استاد کو احمق سمجھا، بے وقوف سمجھا، تو کیوں فرما برداری کریں گے؟ وہ تو چاہیں گے کہ استاد میری فرما برداری کرے اس لیے کہ میں بہت عقل مند ہوں۔ تو یہ رویہ مناسب نہیں۔ قال، خضر علیہ السلام نے فرمایا، فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا۔ انہوں نے کہا، اچھا اگر آپ میرے ساتھ چلتے ہیں تو مجھ سے کوئی بات مت پوچھیے گا جب تک میں خود اس کا آپ سے ذکر نہ کروں۔ سوالات بیچ میں پوچھنے سے قطعی طور پہ منع کر دیا استاد نے، یعنی استاد کون ہے یہاں پر؟ خضر علیہ السلام۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ کچے علم کے ساتھ جب سوالات پوچھے جاتے ہیں، ادھورے نامکمل علم کے ساتھ جب بہت زیادہ سوالات پوچھے جاتے ہیں تو علم کے حصول کے بجائے علم میں رکاوٹ کا سبب بن جاتے ہیں، اور یہ بے صبری کی بھی نشانی ہے۔ بیچ بیچ میں روک روک کے سوال پوچھنا امپیشنس کی علامت ہے۔ انٹرپشن ہوتا ہے، بات رک جاتی ہے، بات کا رخ بعض دفعہ پلٹ جاتا ہے ایک غیر ضروری سوال سے۔ اس میں انسان بلا وجہ کچھ نتائج پر چھلانگ مار کے پہنچ جاتا ہے، جو کہ نتائج بالکل غلط اس نے سوچے ہوتے ہیں، جمپنگ ٹو کنکلوژنز ہم کہتے ہیں انگلش میں۔ تو لہٰذا بیچ میں سوال کرنے سے روک دیا گیا۔ اب آپ دیکھیں، اس پر موسیٰ علیہ السلام نے انشاءاللہ نہیں کہا، پہلی دو باتوں پہ تو کہا، اس پہ نہیں کہا۔ اب سفر شروع ہوا۔ فانطلقا، تو دونوں چلے، حتی اذا رکبا فی السفینۃ خرقها، یہاں تک کہ جب وہ ایک کشتی میں سوار ہو گئے تو اس شخص نے کشتی میں شگاف ڈال دیا۔ کشتی میں بیٹھے، جب کشتی میں بیٹھے تو خضر علیہ السلام نے ایک تختہ کشتی کا نکال دیا، کشتی کے اندر عیب آ گیا، تھوڑا سا اس کو خراب کر دیا۔ اب جو ان کا اپنا علم غیب تھا جو اللہ نے دیا تھا خضر علیہ السلام کو، اس کے حساب سے یہ کام بالکل ٹھیک تھا، اس کا الٹیمیٹ بہت فائدہ ہونے والا تھا، انجام اس کام کا بہت اچھا ہونا تھا۔ لیکن جو عالم الشہادہ کا جو کام کرنے بھیجے گئے تھے موسیٰ علیہ السلام، ظاہری طور پہ دیکھنے میں یہ کام دیکھنے میں بھی برا تھا اور شریعت کے حساب سے بھی غلط تھا۔ تو صاحب شریعت جو ہوتے ہیں وہ تو شریعت کی جب نافرمانی دیکھتے ہیں، خلاف ورزی دیکھتے ہیں، وہ تو بولتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے یقیناً اس پر کچھ نہ کچھ ارشاد فرمایا، انہوں نے کچھ نہ کچھ کہا۔ قال اخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ نے اس میں شگاف ڈال دیا تاکہ آپ کشتی والوں کو ڈبا دیں۔
یہ تو آپ نے بہت سخت حرکت کی. امرا عجیب اور برے کام کو کہتے ہیں. امر حمزہ کے نیچے زیر ہے. جو علم موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھا اس کی روشنی میں انہوں نے اس کام پر اعتراض کیا کہ شریعت میں تو اس کام کی گنجائش نہیں. لیکن ظاہری حالات کو دیکھا انہوں نے اور نتیجہ نکال لیا. آپ نے تو یہ کام اس لیے کیا کہ آپ کشتی والوں کو ڈبو دیں. اس کو ہم کہتے ہیں نا جمپنگ ٹو کنکلوژنس. انٹرپٹ کیا بیچ میں اور ایک غلط نتیجہ نکالا. لیکن آپ دیکھیں فطری ری ایکشن ہے نا. اس کا مطلب ہے کہ رسول انسان ہوتے تھے. ایک نارمل نیچرل ری ایکشن ہے جو فطری رد عمل بتایا گیا. لیکن خضر علیہ السلام نے یہ کام اپنی مرضی سے نہیں کیا تھا. اللہ کے دیے ہوئے علم کی روشنی میں اللہ کی اجازت سے انہوں نے یہ کام کیا تھا جس کا کہ وہ آگے ذکر کریں گے. قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا. انہوں نے کہا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے. آخر تو استاد تھے نا, ان کو پتہ تھا کہ شاگرد کن کیفیات سے گزرے گا. ان کو اس بات کا علم تھا, پہلے ہی بتا دیا تھا. لیکن کیا ہوتا ہے جب شاگرد علم حاصل کرنے نئے آتے ہیں, شوق اتنا ہوتا ہے, ہر بات کہتے ہیں ہاں یہ تو ہم کر لیں گے, کچھ مشکل نہیں. اس لیے کہ بے صبری ہوتی ہے کہ باتیں چھوڑیں, کیا رولز اینڈ ریگولیشنز بتا رہے ہیں, اب علم شروع کریں نا, اب پڑھانا شروع کریں نا. تو بے صبری سے چونکہ رولز اینڈ ریگولیشن سنتے ہیں, کچھ بعد میں ریکال نہیں ہوتا. کہتے ہیں اچھا یہ کمٹمنٹ لیا تھا ہم سے. پھر پرچہ نکال کے دیکھتے ہیں ہاں لکھا ہوا تو ہے, یاد ہی نہیں رہتا. استاد کہتا ہے ہم نے کہا تھا نا کہ یہ ہوگا. تب استاد بھی تیز ہو گئے, وہ سب پہلے ہی لکھ دیتے ہیں تاکہ اس کے بعد ایک ثبوت جو ہے وہ مہیا ہو جائے کہ دیکھیں ہم نے بتا دیا تھا آپ کو, لکھ دیا تھا. لیکن بے صبری اتنی ہوتی ہے اس وقت, کہتے ہیں ہاں ہم تو کر جائیں گے. شوق زیادہ ہوتا ہے نا, جوش زیادہ ہوتا ہے اور ہوش کم ہوتا ہے. اور جب سفر شروع ہوتا ہے تو پھر ہوش آنا شروع ہوتا ہے کہ یہ کیا ہم نے شروع کر دیا. لیکن اللہ تعالیٰ اس وقت تک صبر بھی دے دیتا ہے, اللہ جمع بھی دیتا ہے, انسان چل پڑتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو کہا تھا تم سے کہ تم صبر نہیں کر سکو گے. یہ ٹپیکل آئی ٹولڈ یو سو ہے نا, آئی ٹولڈ یو سو, میں نے پہلے ہی کہا تھا یہ ہوگا. قال لا تواخذنی بما نسیت ولا ترہقنی من امری عسرا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھول چوک پر مجھے مت پکڑیے, میرے معاملے میں آپ ذرا سختی سے کام مت لیجیے. اب پھر عاجزی کے ساتھ ایک طرح کی اپالوجی ہے, معذرت خواہانہ انداز ہے. اگر شاگرد سے غلطی ہو جائے تو ڈیفائنٹ نہ بنے شیطان کی طرح, بلکہ جھک جائے, عاجزی کے ساتھ جھک جائے, معذرت کر لے. جہاں تک استاد کا تعلق ہے, استاد کو چاہیے کہ اگر شاگرد سے غلطی ہوتی ہے شفقت سے معاف کر دے, پکڑ کر بیٹھ ہی نہ جائے اس بات کو, بار بار اس شاگرد کو اسی بات پہ شرمندہ نہ کرتا رہے یا اپنی شاگردی سے نکال کر باہر نہ کھڑا کر دے, بلکہ نرمی کرے شاگردوں کے ساتھ, الاؤنس رکھے کہ یہ نئے سیکھنے والے ہیں, یہ سیکھنے آئے ہیں, ان سے غلطیاں ہوں گی تو گنجائش دے ان کو. فانطلقا, پھر دونوں چلے. حتی اذا لقی غلاما فقتلہ, یہاں تک کہ ان کو ایک لڑکا ملا اور اس شخص نے اسے قتل کر دیا. اب سوچیں موسیٰ علیہ السلام یہ دیکھ رہے ہیں, وہ کوئی ہیں خاموش رہنے والے. قال اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ نے ایک بے گناہ کی جان لے لی حالانکہ اس نے کسی کا خون نہ کیا تھا, یہ کام تو آپ نے بہت ہی برا کیا. اب وہ کس اینگل سے بات کر رہے ہیں, شریعت کے اینگل سے بات کر رہے ہیں. زکیہ جو لفظ یہاں پر آیا ہے اس کا مطلب ہے پاک, اور پاک کون ہوتا ہے, نابالغ بچہ. تو جس لڑکے کو قتل کیا, غلام کہتے ہیں بچے کو, لڑکے کو, وہ ینگ سا کوئی لڑکا تھا. اور جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ابھی گناہ ثواب کا اندراج ان کا شروع نہیں ہوا ہوتا, ان کا اعمال نامہ بھی کھلا نہیں ہوتا, تو یعنی کہ معصوم بچہ تھا, بے قصور بچہ تھا. کہا کہ یہ تو کام آپ نے بہت برا کیا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.